مما کر لیا، ڈیڈی کر لیا، نانا کر لیا، ایک شور مچا رہتا تھا۔ آج لوز ٹاک میں میرے مہمان ہیں، آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ایک چینل کھولنے جا رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے چینل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیکن میں آپ کی ایک بات سے ذرا اختلاف کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا نا چینل کھولنے جا رہے ہیں، جا نہیں رہے، آپ کہیں چینل کھولنے آ رہے ہیں۔ ہم جا نہیں رہے، آ رہے ہیں۔ یہ چینل کھولنے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، کریکٹ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو اس وقت آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور بہت تہذیب و تمیز سے بیٹھا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں کہہ کے تو آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کام کیا کرتے ہیں؟ کون، میں؟ جی۔ ایکچولی میں ایک پرائیویٹ چینل کھول رہا ہوں۔ کس نام سے؟ بدر الدین میاں۔ ٹھن ٹھن۔ نہیں، میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا ہے، میں نے آپ کے چینل کا نام پوچھا۔ میں نے آپ کو غالباً چینل کا ہی نام بتایا ہے۔ میرے چینل کا نام ہے بدر الدین میاں، دی اونلی اسٹیپ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل آف پاکستان۔ بدر الدین میاں، دی اونلی اسٹیپ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل آف پاکستان۔ the first step towards سوتیلاز۔ یہ اسٹیپ فیملی انٹرٹینمنٹ کیا مطلب؟ ایکچولی پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، یقین کریں سگے اتنے نہیں ہیں جتنے سوتیلے ہیں۔ تو میں نے سوچا ایک آئیڈیا نکالا کہ ایک اسٹیپ فیملی چینل کھولنا چاہیے۔ اب دیکھیے اسپیشلٹی کیا ہے اس چینل کی، کیونکہ فیملی چینلز تو بہت ہیں واقعی، آپ نے ہے صحیح نا، کہا۔ فلانا فیملی چینل، فلانا فیملی چینل۔ اب یہ ہے اسٹیپ فیملی چینل۔ اب دیکھیں اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ پورا سٹاف جو ہے وہ سارے سوتیلے ہیں، ایک بھی سگا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حد تو یہ ہے کہ میں نے ایم ڈی بھی اس میں سوتیلا رکھا ہے۔ مالک یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ میرا تو فیس ہی ایسا ہے کہ میرا فیس دیکھتے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جا رہا ہے سوتیلا، بالکل کہتے ہیں، میرے فیس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں سوتیلا ہوں۔ سر مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، جی مگر آپ بہت زور دے رہے ہیں سوتیلوں پر، جی۔ تو آپ کس طرح سوتیلے؟ ایکچولی میرے جو والد صاحب تھے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ان کو شادیاں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ جو دادا تھے انہوں نے بھی 4 کی تھی، اور ان 4 سے لاتعداد بچے ان کے ہوئے، اور اسی وجہ سے پوری دلی میں جہاں وہ رہتے تھے ان کے آس پڑوس والے کہتے تھے ان کے گھر کو پیکنگ۔ پیکنگ کیوں کہتے تھے؟ پیکنگ آبادی کی وجہ سے کہتے تھے۔ ایک تو آبادی ریزن تھی کہ بہت سارے تھے، اور دوسرا جو ریزن تھا کہ گھر میں معاف کرنا سور تھروٹ ہے، گھر میں 127 افراد جو ہے وہ پان کھاتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، پان کھا کے گھر کی جو کھڑکیاں ہیں نا ان کو کھول کے وہاں سے جا کے پیک کرتے تھے۔ اینڈ واٹ اے پیک، ایسی پچکاریاں مارتے تھے۔ میرے جو گرینڈ فادر تھے نا، دادا، ان کی جو پچ تھی نا وہ تو اتنی زبردست تھی، بڑی پاورفل ان کی پچ تھی، لوگ دور سے دیکھنے آتے تھے، اور اسی وجہ سے اس گھر کو سارے لوگ پیکنگ کہتے تھے۔ گھر میں اگالدان نہیں تھے؟ تھے، بہت تھے، there were a lot of اگالدانس، لیکن ان کے اوپر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ بیٹھے رہتے تھے ہر وقت، اور ہر 5 منٹ بعد ایک آواز آتی تھی، مما کر لیا، ڈیڈی کر لیا، نانا کر لیا، ایک شور مچا رہتا تھا۔ کوئی ٹینشن میں ہو؟ پاکستان کب آئے؟ کون؟ پارٹیشن کے فوراً بعد کراچی آئے؟
جی کراچی آئے. کہاں رہے آ کر؟ بس یوں سمجھ لو کہ کراچی میں آنے کے بعد ہندو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی، اور وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے جیتی. پارٹیشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں سمجھا آپ کی میں بات. سمجھاتا ہوں، کیا یاد دلا دیا. ایکچولی ہوا یہ کہ ہم لوگ گرو مندر پہ آئے. گرو مندر پہ ایک بہت بڑا مکان تھا، اس میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی، 5 افراد تھے. اب ہم جو تھے 150 کے قریب تھے. اب کیا ہوا کہ دادا اور ہم سب 150 لوگ جو ہیں وہ وہاں اس مکان میں گھس گئے. بس 5 منٹ میں جو ہے ان کو باہر نکال دیا. اب ہوا یہ کہ وہاں پر وہ 5 افراد تھے. میرا خیال ہے لڑائی 4 یا 5 منٹ سے زیادہ نہیں چلی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کسی کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی. بس میرے ایک ماموں تھے، ان کے پیٹ میں تھوڑا سا زخم آیا. کیسے؟ وہ ان 5 میں سے کسی ایک نے جو ہے نا بدھا کی مورتی ان کے پیٹ میں گھسیٹ دی تھی. یہ ہوا. اگر آپ کے دادا نے برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے ان سے کہا، اب کبھی جب بتاتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دس واز انفیئر. کہنے لگے ہمارے ساتھ دلی میں ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا. مگر آپ کو تو یاد ہوگا کہ دلی میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا. جی ہاں، دلی میں ایکچولی دلی سے یہاں مائیگریٹ کرنے سے پہلے آخر میں دادا کی جو چوتھی تھی ان کے یہاں پر 8واں ہوا تھا. اب کیا ہوا انور صاحب کہ اب 150 بچے کتنے نام لغت میں سے ملیں گے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. اب نام ہی کوئی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کریں. تو انہوں نے کہا چلو اب چھوڑ دو، پاکستان چلتے ہیں، وہاں چل کے اس کا کوئی اچھا سا نام رکھیں گے. اب وہ پاکستان آ گئے. اب پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں، نام ہی نہیں مل رہا. فائنلی ایک دن ایک نام آیا، وہ پھر انہوں نے رکھا کہ ان کا نام رکھو آزاد الدین میاں. یہ جو آپ کے چینل کا نام ہے بدر الدین میاں، جی، یہ بدر الدین میاں جو ہیں، یہ نام کس کے اوپر رکھا ہے؟ یہ میرے تایا کا نام تھا. بدر الدین میاں. تایا بڑے زبردست آدمی تھے. اوہو، شوبز کے تو دیوانے تھے، باولے تھے شوبز کے پیچھے. تو یہ ان کا ہی شوق تھا جو آپ لوگوں کو یہ چینل کی طرف لایا. کریکٹ. اب وہ دیوانے تھے. شکل کوئی بہت اچھی نہیں تھی، اللہ معاف کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. لیکن یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہاں، تھی، لیکن کیونکہ خاندان کے کسی کو بھی دیکھو تو اس سے خاندان کی شکل کا اندازہ ہوتا ہے. کریکٹ. تو اب کیا، خیر میں ایک واحد ہوں پورے فیملی میں جس کو کہتے ہیں میں بہت ہینڈسم ہوں. صرف میں ہوں اکیلا، ورنہ سب ایسے ہی تھے. خیر میں تو کبھی غرور نہیں کرتا، توبہ. اب کیا ہے کہ جو میرے، یہ کون کہتا ہے آپ سے کہ آپ کی شکل ٹھیک ہے؟ سارے یہ کہتے ہیں بہت ہینڈسم ہو تم. آپ نے ایکچولی میری فیملی کو نہیں دیکھا. خیر اب بات کاٹ رہے ہیں آپ میری. تو میں کیا کہہ رہا تھا نہیں، تو کہ یہ کس نے کہا آپ سے کہ آپ کی شکل اچھی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں. نہیں، کون ہے وہ؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، کہیں محفل میں ادھر ادھر کہیں مل جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سو ہینڈسم. نہیں تو مجھے نام بتائیے کس نے کہا آپ سے، میں بھی فون کرتا ہوں ان کو. کیوں فون کیوں کریں گے؟ میں کرتا ہوں فون، آپ مجھے نام بتائیے، ان کا نمبر بتائیے. آپ تو پیچھے پڑ گئے، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اب جھوٹے گھر تک چھوڑ کرنا چاہیے. کیا نمبر ہے جنہوں نے آپ کہا کہ آپ گڈ لکنگ ہیں؟ اچھا ٹھہریں ایک منٹ. ایسا بھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، میں بتا دوں گا آپ کو. تو آپ بات کر رہے تھے ہاں، تایا کی، میں بتا دوں گا کہ جن کے نام پہ آپ نے بدر الدین چینل رکھا ہے. اچھا، شکیل نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے. میرے ایک دوست ہے شکیل یوسف. اچھا. شکیل یوسف برے، بہت اچھے میرے دوست ہیں وہ. انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کا موبائل نہیں ہے میرا خیال ہے. آئی تھنک موبائل نہیں ہے. گھر بھی نیا شفٹ ہوا، پتہ نہیں فون ہے یا نہیں. خیر، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جو نام آپ نے رکھا ہے چینل کا تایا کے نام پر، تایا کے بدر الدین میاں چینل. بدر الدین میاں چینل. اب جو میرے تایا تھے وہ شوبز کے دیوانے تھے. اب بیک گراؤنڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑے سے وہ گڈ لکنگ نہیں تھے، لیکن شوبز کے ایسے دیوانے تھے، کہتے تھے شادی کروں گا میں تو کسی فلمی اداکارہ سے. اس نیو تھیٹر کے زمانے میں؟ آف کورس. اور ڈھونڈے جا رہے ہیں، جمنا وغیرہ جب کام ہاں، ڈھونڈے جا رہے ہیں، نہیں مل. اینڈ میں تو وہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ وہ کے ایل سہگل سے بھی شادی کرنے کو تیار ہو گئے تھے. بس وہ یہ کہتے تھے کہ میری جو بیوی ہو اس کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہونا چاہیے. ان کے چینل پر ہم مزید بات کریں گے، آپ لوگ اشتہار دیکھیں.